آج مجھے زیادہ طور پر توجہ دینے کی ضرورت بچیوں کی تربیت پر ہے، لڑکیوں کی تربیت پر ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ مرد حضرات جمعہ میں، عیدین میں، جلسہ گاہوں میں، مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں، علماء کے خطاب سنتے ہیں، نمازوں میں صفوں کے ساتھ آتے ہیں تو دل تھوڑا سا نرم رہتا ہے، عبادات میں لگا رہتا ہے، اللہ کا خوف رہتا ہے۔ جب کسی جگہ پر یہ جلسوں میں جائیں، علماء کو سنتے ہیں، دین کی طرف ان کی رغبت بڑھتی ہے، لیکن برسوں تک عورتوں کو کچھ سننے کا یا اس طرح کا موقع نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ پیدا ہو جاتا ہے اور دین سے دوری وہ اختیار کر لیتی ہیں۔ میں حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لیلۃ المعراج میں، معراج کی شب میں جہنم کو دیکھا تو اس میں کثرت سے میری امت کی عورتیں تھیں، عورتیں بہت زیادہ تعداد میں جہنم میں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کثیر عورتیں دوزخ میں کیوں ڈالی گئیں؟ بہت زیادہ عورتیں کیوں دوزخ میں ہیں؟ اس کی 4 وجوہات بیان کی گئیں۔ مشہور حدیث میں ایک وجہ ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 4 وجہ ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ دوزخ میں چلی جاتی۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کے حکم کو یہ ہلکے میں لے لیتی، اللہ نے یہ فرمایا ہے تو اس کا ان کو اوپر اثر نہیں ہو پاتا۔ دوسری چیز، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ان میں کم ہو جاتا ہے۔ سنتیں وہ سمجھتی ہیں سارے مردوں کے لیے ہیں، سنتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ یعنی سنت صرف عمل کا نام نہیں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نے جو فرمایا وہ بھی سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو اگر پردے کا حکم دیا اور پردہ کرنا فرض ہے اسلام میں، تو ساتھ ہی حضور کے فرمان پر عمل کرنا سنت بھی ہے، تو عورتوں کے لیے بھی سنتیں ہیں۔ یہ 2 جذبے ان کے اندر کم ہیں۔ نمبر 3، جس کی وجہ سے یہ دوزخ میں کثرت سے جاتی ہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے شوہروں کو اپنا مطیع و فرمان بردار بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے انڈر میں رہیں، بلکہ اکثر عورتوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا شوہر میری مٹھی میں رہے، میرے تابع رہے، میرا فرمان بردار رہے۔ اور یہ بھی چیز حدیث میں الفاظ کے ساتھ آئی ہے، زندگی بھر اس کے ساتھ اس کا شوہر بھلائی کرتا رہا، کسی ایک دن اس کی خواہش پوری نہیں کیا تو وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ کب تو نے میرے ساتھ اچھا کیا۔ بس یہ جملہ ہے جو اسے دوزخ میں لے جاتا ہے۔ 3 چیزیں۔ چوتھے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورتوں کو بن ٹھن کر کے بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلنے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور عورتیں اپنے شوہروں کے علاوہ جو سج سنور کر بازار نکلتی ہیں ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وہ دوزخ کے دروازوں کو کھولتی ہیں۔ یہ 4 وجوہات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جس کی وجہ سے حضور فرماتے میں نے اپنی امت کی کثرت سے عورتوں کو دوزخ میں دیکھا۔ میرے عزیزوں، یہ بار، کلب، ڈانس کے اور گناہوں کے اڈے تو اپنی جگہ پر، جہاں بے حیائی اور فحاشی تو ہوتی ہی ہے اور وہ اڈے اسی کام کے لیے ہیں، لیکن آج کے حالات تو یہ ہیں، درگاہوں پر، عرس کے میلوں میں، یہاں پر بھی عورتیں اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر کرنے کی نیت سے بہت زیادہ تعداد میں نظر آتی ہیں۔ کیا یہ اللہ کے اولیاء کے مزارات عورتوں کو اپنا حسن و جمال اور اپنی زیب و زینت کے مظاہرے کرنے کا مرکز بنایا گیا ہے؟ میرے عزیزو، یہ اللہ کے اولیاء کے مزارات دلوں کے اندر تقوی اور خشیت پیدا کرنے کی جگہ ہے، اللہ کا خوف بسانے کی جگہ ہے۔ یہاں بے پردہ عورتوں کی کثرت دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ شیطان ان پر یہاں پر بھی حاوی ہے۔ اب حدیث پاک ایک سنیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جو اپنے گھر سے سج سنور کر کے خوشبو لگا کر نکلتی ہے صرف اس لیے کہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زانیہ عورت ہے، وہ زانیہ ہے، جبکہ اس نے زنا نہیں کیا، لیکن حدیث پاک کے مطابق اس کو زانیہ کہا گیا، جو عورتوں کو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے خوشبو لگاتی ہے اور بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی الفاظ ہیں، قیامت کے دن کچھ عورتیں ننگی ہوں گی اور دوزخ میں ان کے لیے سخت ترین عذاب میں نے دیکھا، ان کی پستانوں پر زنجیریں باندھ کر کے ان کو لٹکایا گیا تھا، بے لباس تھیں۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوتی تھیں۔ پوچھا گیا کپڑا پہننے کے بعد ننگی کیوں؟
फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा लिबास पहनती थी जिससे इनका पूरा का पूरा खद्दो खाल नजर आता था, फिगर साफ नजर आने लगे, अपने जिस्म की झलक नजर आने लगे और सारे आज़ा जाहिर होने लगे। तो ऐसी औरत के मुतालिक मेरे आका ने फरमाया वो कपड़ा पहन करके भी नंगी है, कपड़ा पहन करके भी वो बेलिबास है, उसके लिए सख्त तरीन अजाब है। मैं उन अजाबात का तज़किरा बाद में करता हूं। मेरे अजीजों, आज के हालात पर मुझे ये गुफ्तगू करने की जरूरत इसलिए पेश आई, मुसलसल ये खबरें आ रही हैं कि औरतें और बच्चियां हमारी बेपर्दा होकर जो निकलने की आदत थी, आज के हालात ऐसे हैं कि गैर मुस्लिमों में एक बढ़ता हुआ रुझान, ट्रेंड चला हुआ है, मुसलमान औरतों को अपने घरों पर ले आओ। ये ट्रेंड ऐसा है कि कई हिंदू लड़कों ने और मुसलमान बच्चियों को अपने साथ वरगलाया और ले जाकर के अपने साथ रंग रलियां मनाई। कल ही की बात है, कल परसों की बात है, हमारे इलाके में एक लड़की इस तरह से गई और मंदिर में शादी करके आई और 15 दिन तक उसके साथ खेला उस शख्स ने और ला करके उसके मोहल्ले में वापस छोड़ दिया, दागदार कर दिया और वो खुद चला गया। वो रो रही है, धो रही है, अब उसकी कौन सुने, कौन सुने जिसका जिस्म तार तार हो चुका है, अपनी मर्जी से गई थी। मेरे अजीजों, ये लौ जिहाद का कानून तो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया है। अगर किसी मुसलमान मर्द ने किसी गैर मुस्लिम लड़की से बियाह किया तो उसके लिए सख्त तरीन सजाओं की यहां पर मांग की जा रही है, कानून बनाया जा रहा है। पहली बात तो मैं खुद अपने नौजवानों से ये बात कहता हूं, तुम्हारे लिए कुरान कहता है तुम्हारे लिए निकाह में मुसलमान औरत ही बेहतर है। कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया है मुशरिका औरतों से निकाह ना करो, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन। अल्लाह ताला ने फरमाया मोमिन बंदा मुशरिक बंदे से बेहतर है और मोमिना औरत, ईमान वाली औरत मुशरिका औरत से बेहतर है। बाज नौजवान ये सोचते होंगे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, इसमें धर्म क्या देखना। मेरे अजीजों, हमारा पूरा का पूरा रिश्ता इस्लाम से जुड़ा हुआ है, हमारा पूरा का पूरा दीन इस्लाम से है। मुझे ये बात बताओ, हमारे यहां, आपके यहां खून का रिश्ता अहमियत रखता है या दीन का रिश्ता? आप सबको मालूम है खून का रिश्ता इस्लाम में कोई अहमियत नहीं रखता। अगर खून का रिश्ता अहमियत रखता तो हमें आज अबू लहब की इज्जत करनी पड़ती, क्योंकि उसका खून रसूल पाक के खानदान से मिला हुआ है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सगा चचा है। हमारे यहां खून के रिश्ते की अहमियत नहीं, दीन के रिश्ते की अहमियत है। आप देखें, हम अबू लहब की बिल्कुल ताजीम नहीं करते, अगरचे वो रसूलुल्लाह का चचा है, लेकिन बिलाल हबशी के कदमों को अपने सरों पर रखने पे फख्र करते हैं। क्यों? बिलाल हबशी का ताल्लुक न मक्का के कुरैश से है न रसूलुल्लाह के खानदान से है। वो दूर दराज के इलाके हबशा के रहने वाले गुलाम थे, लेकिन रिश्ता मोहब्बत रसूल से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो हमारे सरों के ताज हैं। मेरे अजीजों, याद रखना, हमारे दीन का रिश्ता ही सबसे अहम रिश्ता है, और ये रिश्ता ना हो तो फिर हमारे आपस के कोई रिश्ते नहीं है। जो लोग इस तरह से आज ट्रेंड चलाए हुए हैं, उन नौजवानों को पहले मैं तंबीह करना चाहता हूं, क्या तुम्हारे लिए मुसलमान औरतें नहीं है? क्या मोमिना अब लड़कियां नहीं है? पाकबाज खवातीन नहीं है? बल्कि तुम्हें तो हुक्म दिया है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि जब निकाह करो तो ये नहीं है कि तुम सिर्फ रात गुजारने के लिए एक औरत को अपने बिस्तर पर ला रहे हो, बल्कि मेरे अजीज, तुम जिस खातून को निकाह करके अपने घर ला रहे हो, दर हकीकत कयामत तक तुम्हारी चलने वाली नस्ल की एक दरसगाह ला रहे हो, एक इमारत ला रहे हो, जिसके छत के साये में तुम्हारी औलाद परवान चढ़ने वाली। तो तुम ये देख करके आओ, देख करके अपने पास लाओ कि जहां तुम्हारी पूरी नस्ल परवान चढ़े, उस छत को मैं कैसे ले आऊं? बेहतरीन छत होनी चाहिए। अपने घर के अंदर रहने के लिए आप जो छत बनाते हैं, ऐसी बनाते हैं कि बारिश के कतरे ना टपके, ठंडियों से बच जाए, गर्मियों से बच जाए। छत को बेहतर बनाने की आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो मर्दों के लिए ये तंबीह है, जब तुम अपने निकाह में कोई खातून ला रहे हो, ये बात जरूर याद रखना, ये सिर्फ मेरे जिस्म की तस्कीन के लिए नहीं ला रहा हूं, बल्कि आगे चल करके पूरे मेरे औलाद की तरबियत का मरकज बनने वाली है और छत बनने वाली है। इसकी छांव में मेरी औलाद परवान चढ़ेंगी। अजीजा ने गिरामी, यही बात मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहूंगा, खवातीन से। आज मुझे ये अखबार दहला दे रही हैं, शायद हो सकता है आपके पास कुछ नौजवान है जिन्होंने कंटिन्यू मुझे ये भेजना शुरू कर दिया और बार बार मुझे ये रिक्वेस्ट किया कि हमारी बच्चियों के लिए आप कुछ तो बोलें। मैं बहुत सालों से बोल रहा हूं, हो सकता है मेरी बात उन तक ना पहुंची हो,
لیکن ابھی میرے پاس تقریباً 60 یا 70 پروفائل ایسے بھیجے گئے جن میں مسلمان بچیوں کو لے جا کر ورغلا کر مندروں میں شادی کرائی گئی. صرف اور صرف آندھرا پردیش کے ایک حافظ قرآن ہیں، انہوں نے میرے پاس ایک ڈیٹا پیش کیا جس میں صرف اور صرف 1 سال کے اندر 5000 لڑکیوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ غیر مسلموں سے بیاہ کی ہیں اور مندروں میں شادیاں رچائی ہیں. بہرحال یہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے آج میرے عزیزوں، کیا یہ تربیت کا فقدان نہیں ہمارے گھروں میں؟ کیا تم اپنی بچیوں کی اتنی بھی تربیت نہیں کر سکتے کہ آخرت ایک جگہ ہے، قیامت ایک جگہ ہے جہاں پر تمہیں حساب و کتاب دینا ہے؟ آؤ سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامی احادیث میں سناتا ہوں خواتین کے لیے، آج ہماری بچیوں کے لیے. اے نوجوان بچیوں، جو کچھ بھی ہو جائے لیکن دین سے برگشتہ نہ ہو. اللہ نے ہر ایک کا جوڑ بنایا ہے، صبر رکھو تمہارا بھی جوڑ ملے گا. یہ نہیں کہ آپ آپے سے باہر ہو گئے ہیں اور باہر نکل کر کے ایسے مردوں کے ہتھے چڑھ گئی جو شیطان ہیں. ایک اور واقعہ میرے پاس پیش ہوا. ایک خاتون ہے، وہ اپنے بچے کو لے کر کے چل رہی ہے جس آپ نے بتایا. تو وہ خاتون پوجا پاٹ کر رہی تھی، تمام معاملات کر رہی تھی، لیکن بعد میں پتا چلا وہ صاحب اس کو پہچانتے ہیں کہ اس خاتون کو میں نے بہت پہلے کہیں دیکھا ہے. بعد میں پوچھنے پر پتا چلا کہ ہاں یہ وہی لڑکی ہے جو ان کے پڑوس میں تھی. ان کے باپ پرہیزگار عالم دین تھے. اور پھر اس لڑکی کا نام آمنہ. میں یہ صرف آپ کو عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، کسی جگہ کی نشاندہی کے ساتھ یا پرٹیکولر کسی ایک خاتون کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آج وہ اپنے بچوں کو خدا کے علاوہ دوسرے خداؤں کے سامنے بت پرستی کرنے پر مجبور کر رہی ہے. اس گھر کی کیا وجہ رہی ہوگی جو کسی ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی؟ وجہ مجھے جہاں تک لگتی ہے میرے عزیزوں، شیطانی وسوسے اور تربیت کا فقدان. تربیت اپنی بچیوں کی اگر نہ کرو تو یہی حالات ہوں. آج آپ کس طرح کی تربیت سمجھ رہے ہیں؟ ان چھوٹی ننھی بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دو، انٹرنیٹ کھول کر کے دیکھ دو، اور تقریباً ساری لڑکیوں کے ہاتھ میں فیس بک اور انسٹاگرام. وہ قرآن کی طرح پڑھ رہی ہیں اس کو، جیسے لگتا ہے کہ ہر پیج پر انہیں کوئی ثواب ہے. کثرت سے اس میں مشغول خواتین ہیں، آج لڑکیاں ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ انسٹاگرام چلانا واجب ہے آج کے زمانے میں. یہی بلا ہے جہاں سے شروعات ہو رہی ہے. یہاں سے ان کی فرینڈشپ ہوتی ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں. اسی لیے قرآن پاک نے جس جڑ پر پابندی لگائی تھی وہی آیت میں نے خطبے میں پڑھی. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے رسول آپ فرما دیں مومنہ عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں. خواتین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نگاہوں کی حفاظت کریں. آج یہ کثرت سے بڑھتا ہوا رجحان ہمیں پریشان کر رہا ہے. اے میرے عزیزو، میں نے یہ اعلانات بھی سنے، کچھ سنگٹھنوں نے کھلے عام یہ اعلان کیا جاؤ مسلم لڑکی کو بھگا لاؤ، 2.5 لاکھ روپے ہم سے لے لو. یہ آج چلے ہوئے ٹرینڈ ہے. اگرچہ ان لوگوں کی کوئی اپنی ویلیو نہ ہو، وہ کوئی رجسٹرڈ تحریک تنظیم نہ ہو، لیکن یہ باتیں اخبار میں اور گردش کرتے ہوئے افواہوں میں بھی موجود ہیں. آپ اپنے گھروں کی حفاظت خود کرو، تربیت گاہ اپنے گھر کو خود بناؤ. ان بچیوں کو کثرت سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات سناؤ، صحابیات کے واقعات سناؤ، دل نرم ہوگا اور انہیں اسلام پر چلنے کا جذبہ ہوگا. حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ اکثر میں سناتا رہتا ہوں. یہ اتنی پردہ کرنے والی خاتون تھیں کہ مکہ کے ابو جہل اور دوسرے کفار نے انہیں قید کیا اور گھوڑے کے پیروں سے انہیں باندھ کر کے دوڑایا. ان کے جسم کی ہڈیاں سرکتی رہیں، ٹوٹتی رہیں، اور پھر ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے انہیں شہید کیا گیا. یہ پہلی شہیدہ ہیں سیدہ سمیہ. کس بات پر شہید کی گئی تھی؟ صرف یہی تھا کہ یہ عورتوں کو، مکہ کی عورتوں کو تبلیغ اسلام کرتی تھی، جہنم سے ڈراتی تھی، بے حیائی سے روکتی تھی، 4 چیزوں کی انہیں وصیت کرتی تھی. وہ کیا چیزیں؟ اللہ سے شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ. یہ آیت بھی آئی ہے قرآن پاک میں. یہ وصیتیں کرنے والی خاتون کو شہید کر دیا گیا. میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہوں گا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرو. قیامت کے دن ایک خاتون کو بالوں سے لٹکایا گیا جہنم میں، اور صرف بالوں سے وہ لٹکی ہوئی تھی. پوچھا صحابہ نے کہ وہ اس عذاب میں کیوں گرفتار تھی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے بال کھول کر کے مردوں کے سامنے آیا کرتی تھی
اور وہ اپنی زیب و زینت کو دکھاتی تھی، جس کی وجہ سے اسے بالوں سے لٹکایا گیا دوزخ کے عذاب میں۔ ایک خاتون کو حضور فرماتے ہیں میں نے اس حال میں دیکھا دوزخ میں کہ اس کے منہ سے آگ داخل کی جا رہی ہے اور اس کے پخانے کے مقام سے نکالا جا رہا ہے، اور انتڑیاں اس کی نکل کر کے باہر نکلتی ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون سی عورت ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیں کتنی سخت بات، جو مردوں سے نرم و نازک بات کرتی تھی اس عورت کو یہ عذاب دیا گیا ہے۔ نرم و نازک بات کرنا کیا ہے؟ کہا اس لیے ہلکے انداز میں بات کرتی تھی، نسوانی انداز میں، کہ سامنے والے مرد کے نیتیں بدل جائیں۔ میرے عزیزو، اسلام نے یہاں پر بھی پابندی لگائی۔ خاتون کو کہا گیا، قرآن کہتا ہے فلا تخضعن بالقول، تم بات کرنے میں بھی ایسا انداز مت اختیار کرو عورتیں کہ جس کو کہتے ہیں نزاکت، نرم انداز میں اس طرح سے بات کر رہی ہے کہ سامنے والے کا دل جو ہے اس کی طرف مائل ہو جائے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ، اللہ فرماتا ہے جس کے دل میں مرض ہے اور وہ تم پر فدا ہو جائے تمہاری صرف باتوں کی وجہ سے، قرآن کہتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس عورت کو جو نرم بات کرتی ہے، پھر کیا کیا جائے؟ حدیث پاک میں اگر مردوں سے بات کرنے کا کوئی ایسا موقع آیا تو عورت سخت ترین انداز سے ایسے بات کرے کہ مرد کے اندر کوئی تمہارے لیے محبت نہ پیدا ہو، تمہارے لیے احساسات اور جذبات، خواہشات نہ پیدا ہو، اپنے کام کی بات کرے اور نکل جائے۔ یہ بھی عورتوں کی اس خراب عادت کو اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ بہت ساری عورتیں صرف اور صرف باتیں کر کے لوگوں کو پگھلاتی ہیں، بہت سارے نوجوان اسی لیے بہکتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کر کے، کہ عورت کے انداز اور نرم و نازک باتوں سے شیطان لوگوں کے دلوں میں احساسات اور خواہشات پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی پابندی لگائی، یہاں تک کہ قرآن کی آیت میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اللہ فرما رہا ہے اے عورتیں تم میں سے کوئی بھی تیز تیز قدموں سے نہ چلے، زور سے نہ چلے۔ اتنا بھی اسلام میں حکم دیا گیا ہے، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ تمہاری چھپی ہوئی زینت کوئی مرد دیکھ نہ لے، اپنے پیروں کو اچھل کود کر کے نہ چلے بازار میں کہ تمہارے اعضاء نظر آنے لگ جائیں، بلکہ ایسے سمٹ کر کے چلے کہ پتہ نہ چلے کسی مرد کو۔ یہ اسلام کی تربیت ہے میرے عزیز۔ یہاں تک کہ جو پائل پہنتی ہیں عورتیں، اس کو بھی منع کیا، پائل پہن سکتی ہیں لیکن گھنگرو جس میں ہوتے ہیں آواز ہوتی ہے، چھن چھن کی آواز ہوتی ہے۔ فرمایا گیا جس گھر میں یہ عورت چھن چھن کی آواز کے پائل پہن کر چلتی ہے اس کے پیچھے شیطان رقص کرتا رہتا ہے، ڈانس کرتا رہتا ہے، اس کے آگے پیچھے ناچتا رہتا ہے، اس لیے کہ شیطان کو میوزک زیادہ پسند ہے۔ عورتوں کو اس سے بھی بچائے گا، کیوں؟ تمہارے پائل کے یہ گھنگرو سے اور ان چینوں کی آواز سے شیطان مردوں کے دلوں میں خواہشات بڑھا دیتا ہے۔ اور اب تو فیشن بنا ہوا ہے، ایک خوبصورت عورت کسی کی آ گئی تو وہ دوستوں میں لا کر کے اس کو ملوا رہا ہے، اس کو دکھوا رہا ہے دیکھو تمہاری بھابھی کیسی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، تم زنا کے دروازے کھول رہے ہو، تم بے حیائی کی دروازے کھول رہے ہو۔ تمہاری عورت بازار کی زینت نہیں ہے جو لا کر کے دکھا رہے ہو۔ ارے موبائل دکھا دیا، گھڑی دکھا دیا، جوتے چپل دکھا دیا، سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اس کی اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے، اپنی بیوی کو دکھاؤ گے دوسروں کے پاس اور امید کیا رکھتے ہو سامنے والے سے؟ یہ تو بات ہی الگ ہو گئی کہ کتے کو سامنے گوشت دکھا کر کے پھر کہا جائے کتا کچھ نہیں کرتا ہمارا، کتا گوشت خور ہے، وہ کھائے گا، آج نہیں کھائے گا، کل نہیں کھائے گا، کبھی تو تم نے دروازہ کھول رکھا ہے، وہ کبھی نہ کبھی کھائے گا اس چیز کو۔ اسی لیے میرے عزیزو، ایک بزرگ نے اپنے مرید سے کہا تھا، یہی لڑکیوں کے پردے اور حجاب کے بارے میں بات آئی تو انہوں نے کہا تھا بیٹا گوشت خرید کر کے لانا، 2 کلو گوشت ایک کھلے برتن میں سر پر رکھ کر کے لانا، کپڑا مت ڈھانکنا۔ وہ گوشت تو خرید لیا، سر پہ برتن رکھ کر کے اپنے بزرگ استاد کے پاس لا رہا تھا، جب تک کوے سارا گوشت کھا گئے تھے، کوئی چیل کوئی کوا کوئی اٹھا کر کے لے گئے، برتن خالی۔ تو استاد نے اس سے پوچھا کہاں گیا گوشت؟ کہا سب تو یہ پرندے کھا گئے، آپ نے منع کیا تھا کپڑا رکھنے۔ میں نے کہا، اس بزرگ استاد نے کہا تم نے دیکھا یہ تھوڑے سے سفر میں چیل کوے کھلے گوشت کو چھوڑتے نہیں، تو تمہاری ماں اور بہنوں کو کھلا رکھو گے تو یہاں کے درندے کیسے چھوڑ دیں؟ یہ زنا کا عام ہونا، یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آج ریپ بہت ہونے لگ گیا، کیا سزائیں نہیں ہیں دنیا میں؟ آج تو اتنی سخت سزائیں، 20 سال کی سزا ہے، عمر قید کی سزا ہے، پھانسی کی سزا ہے۔ ہم نے قید خانے میں دیکھا ہے کتنے آتے ہیں ریپ کیس میں
یہ 376 آپ کو معلوم ہوگا مشہور ہے، جب بھی اس میں آتا ہے تو اس کو جیل میں بھی لوگ مارتے ہیں، وہ سب پتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ اتنا سخت قانون ہے، پھر بھی بچتے کیوں نہیں ہے؟ اس کا سدباب روک تھام ہوتی کیوں نہیں؟ اتنا سخت قانون بچیوں کے ساتھ، جو نابالغ بچیاں ان کے ساتھ جب ریپ ہوتا ہے تو اس کا اور بڑا سخت قانون ہے، اس میں تو بیل بھی نہیں ہے، اس میں سخت قانون بھی اور جج بھی اور ساری عدالتیں اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بھی پیش آتی ہیں، پھر بھی رکتی کیوں نہیں؟ ریشو آپ نکال کر کے دیکھو آپ کہ یہ کتنی کوانٹیٹی میں آج بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ قانون سے بھی لوگوں کا ڈر ختم کیوں؟ وجہ یہ ہے میرے عزیزو، جو میں نے شروع میں کارن بتایا، پہلی چیز رزق حرام جسم میں ہو تو عام لڑکی تو کیا وہ اپنی ماں بہنوں کے اوپر بھی غلط نظر ڈال سکتا ہے۔ دوسری چیز، جب لباس دونوں لوگوں کا بے حیا ہو جائے، مردوں اور عورتوں کا، تو کب تک قانون بچائے گا؟ کب تک قانون بچائے گا؟ جہاں یہ تھوڑا سا تنہائی کا موقع پا جائیں گے تو پھر اس حیوانیت کی طرف آ جائیں گے۔ اسی لیے قرآن نے جہاں روک تھام کی ہے وہیں سے رک جاؤ، وہیں سے رک جاؤ۔ اسلام نے شروع جہاں سے ہوتا ہے، لیکیج جہاں سے ہوتا ہے، وہاں پر روک لگائی۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے لباس کو سلیقے والا رکھو۔ یہ جو آج نوجوان کبھی آتے ہیں تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوتا ہے، میری عادت نہیں ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی، کسی کو سامنے ذلیل کرنے کی، کبھی بھی نہیں۔ کچھ بہت سارے اس طرح کی چیزوں میں ملوث آتے ہیں، لیکن ایک چیز، جب یہ پھٹے کپڑے پہن کے آتے ہیں، جینس ادھر سے پھٹی ادھر سے پھٹی، اور پھر کہتے ہیں یہ فیشن ہے، کس لیے پھاڑ کر کے پہن رہے ہو؟ سطر دکھانا۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ماڈرن دنیا اب یہ کر رہی ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اے نوجوان، کاش ایک بار تو کسی عالم سے پوچھا ہوتا میرے رسول اللہ کا لباس کیا تھا۔ تو دنیا داروں کو دیکھا وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے تو تم بھی پہننے لگ گئے، وہ اپنا سطر دکھانے پر آئے تو تم بھی سطر دکھانے پر آ گئے۔ کون سی لائف جینے پر آ گئے؟ کون سی زندگی گزارنے پر آ گئے؟ تیسری ایک وجہ اور بتا دوں، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب بندہ زیادہ گانے سنتا ہے تو اس سے زنا کے قریب جاتا ہے۔